إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين أما بعد. صدر محفل استاذ پروفیسر محسن عثمانی ندوی صاحب اور مہمانان گرامی اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مجھ سے کہا گیا کہ یہاں پہ مقالہ پیش کرنا ہے اور موضوع بھی دیا گیا ہے کہ فکر اسلامی کے تعلق سے علامہ اقبال کا کردار. تو میں اسی موضوع پر یہاں پہ آپ کے سامنے مقالہ پیش کرنا چاہوں گا. جنگ آزادی کے بعد برصغیر میں مسلمان نہ صرف اخلاقی طور سے پست ہو گئے بلکہ دوسروں کے رحم و کرم پر بھی زندگی گزارنے کے علاوہ ذہنی اور فکری طور سے بھی غلام ہو گئے اور مسلمانوں کی تخلیقی سوچ اور اجتہادی بصیرت بھی مفلوج ہو کر رہ گئی. ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا اور مایوسی چھا گئی. مسلمانوں کا علمی اور سائنسی تفوق بھی بری طرح سے مان پڑ چکا تھا. مولانا الطاف حسین حالی نے انتہائی بے باکانہ انداز میں ان حالات کا نقشہ اپنی مسدس کے مقدمے میں اس طرح کھینچا ہے: پستی کا کوئی حد سے گزرنا نہیں. ان حالات میں مسلمانوں کو تین تجربات کا سامنا کرنا پڑا. نمبر ایک، ٹریڈیشنلزم، جس کو ہم کہتے ہیں قدالت پسندی. اور جو دوسرا تجربہ مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑا وہ ہے جدیدیت، ماڈرنزم. اور تیسرا تجربہ جو مسلمانوں نے اس کے بعد سامنا کیا ہے وہ ہے تجدید. اور جو پہلا تجربہ ہے قدامت پسندی کا، برصغیر میں قدامت پسندی کی نمائندگی علماء دیوبند اور ان کے متعلقین یعنی تبلیغی جماعت کر رہے تھے. انہوں نے نہ صرف اسلامی روایات کی پابندی کی بلکہ ہر نئی چیز کو رد بھی کیا اور مغربیت سے کنارہ کشی اختیار کی. انہوں نے جدید تعلیم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی سرد بھری دکھائی. یہ پہلا تجربہ ہے جو برصغیر میں مسلمانوں نے کیا ہے. اور دوسرا تجربہ ہے وہ ہے جدیدیت، ماڈرنزم. جدیدیت کی نمائندگی علی گڑھ تحریک اور جمال الدین افغانی کے پین اسلامزم کی تحریک کر رہی تھی. جدیدیت کا یہ طبقہ سائنس اور مغرب کی دولت سے بےحد متاثر تھے. انہوں نے مغربی فکر و تہذیب کو بالعن قبول کرنے کی دعوت دی، اگرچہ ان کی نیت صحیح تھی کہ وہ اسلام کا دفاع کر رہے تھے، لیکن الٹا اسلام کو کسی نہ کسی حد تک نقصان پہنچ رہا تھا. مسلم جدیدیت پسند مفکرین مغرب کی غلامی پر نظربند تھے اور مغربی فکر و فلسفہ، میٹافزکس یا ویسٹرن ایپسٹمولوجی اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں کوئی واضح موقف ان کے پاس نہیں تھا. سر سید احمد خان نے مغربی ایپسٹمولوجی کو من و ان مذکور ہو کر قبول کر لیا اور یہی سے ان کی تحریک یعنی تحریکی اصلاحی مذہب اپنے اصل جوہر سے معلوم ہو گئی. اور جو تیسرا تجربہ ہے جو برصغیر میں مسلمانوں نے کیا ہے اور کر رہے ہیں وہ تجربہ ہے تجدید کا تجربہ. یہ طبقہ پہلے دونوں طبقوں سے مختلف ہے اور ان دونوں کے بہن بھائی ہیں. اس کو ہم متوازن طبقہ بھی کہہ سکتے ہیں. علامہ اقبال اور مولانا مودودی اسی زمرے میں آتے ہیں اور اس طبقے کے وہ روحی روا بھی ہیں. ان دونوں صاحبان نے برصغیر میں مسلمانوں کو اپنے افکار سے بےحد متاثر کیا اور دونوں نے اسلام کی جو تشریح کی ہیں وہ انتہائی متعدل اور متوازن ہیں. میں آپ کے سامنے یہاں پہ جس شخصیت کے بارے میں اظہار خیال کرنا چاہوں گا جو تجدید کے زمرے میں آتے ہیں اور جنہوں نے برصغیر میں اپنے افکار سے مسلمانوں کو بےحد متاثر کیا ہے وہ ہے علامہ اقبال. برصغیر میں تاریخی اعتبار سے 18ویں صدی میں شاہ ولی اللہ نے اپنی مختلف تصانیف کے ذریعے سے فکر اسلامی کے تعلق سے بہت اہم کام کیا ہے. شاہ صاحب کے بعد سر سید احمد خان نے بھی اور دوسرے اساتذہ نے بھی کسی نہ کسی حد تک اس کام کو آگے بڑھایا. لیکن فکر اسلامی کا موضوع اس وقت عروج پر پہنچ گیا جب علامہ اقبال کے مشہور خطبات یعنی دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ شائع ہوئے. لیکن یہ اہم بات ہے کہ برصغیر میں شاہ ولی اللہ کی تحریک نے نئی فکر پیدا کی اور مسلمانوں کو ماضی کی کوتاہیوں کا احساس دلایا. اگرچہ شاہ صاحب کی تحریک نہ ہوتی تو علامہ اقبال کے لیے وہ پس منظر نہ بنتا اور نئی فکر کے وہ امکانات ہمارے سامنے نہ آتے جو
علامہ اقبال ان ممتاز مفکرین و مصلحین میں سے ہیں جنہوں نے 20ویں صدی میں مشرق و مغرب کو اپنے فکر و خیالات سے ہلا کر رکھ دیا. وہ صرف انقلابی و فکری شاعر نہ تھے جیسا کہ چند روشن خیال دانشوران ان کے متعلق کہتے ہیں، بلکہ وہ تو ایک ایسے جدید اسلامی اسکالر اور مجتہد تھے جنہیں سارے علوم و نظریات پر اچھی نگاہ اور درک حاصل تھا. فقہی مسائل سے لے کر سیاسی مسائل تک ان کی نگاہ اور اسکالرشپ بہت وسیع تھی. انہوں نے مغربی علوم، قرآن، حدیث، فقہ، تاریخ کا براہ راست مطالعہ کر کے اپنی فکری جہد کو وسعت دی. اس کے علاوہ انہوں نے مشرق و مغرب دونوں کا زبردست فکری و تحریری تجزیہ کیا. علامہ اقبال نے عصری مسائل، جدید فلسفہ حیات، سائنسی رجحانات کو اچھی طرح سے فہم کر عصری مسائل اور نظریات کو مدلل اور معقول جوابات پہنچائے. مغربی تہذیب اور علوم و فلسفہ سے پیدا شدہ تشکیل، الہادی نظریات، تعلیمی جدید کا روحانی اثر سے خالی ہونا، امت کے نوجوانوں کا مغربی تہذیب کا دلدادہ ہونا اور اسلام کے علمی ورثہ یعنی قرآن و سنت سے منہ موڑنا، مذہب کو فرسودہ اور کسب پارینہ سمجھنا، مسلمانوں میں اجتہادی بصیرت کا مفقود ہونا، اسلام کے حرکی تصور سے روگردانی کرنا، اندھی تقلید اور اقلیت پرستی جیسے نازک مسائل چیلنجز کے طور پر نہ صرف برصغیر میں بلکہ پورے عالم اسلام میں جنگل میں آگ کی طرف پھیل رہے تھے. ان حالات میں اقبال نے ان مسائل کی صحیح تشخیص کر کے امت میں پھیلے ہوئے ان تباکن فکری اور عملی برائیوں کو سبکتاز کرنے کی کافی قدر کوشش کی. چونکہ اقبال حرکی شخصیت کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ قدیم و جدید علوم سے لیس تھے، انہوں نے مشرق کو بھی دیکھا اور یورپ کے ہر دور کا بھی پانی لیا، اسی لیے ان چیلنجز کا بخوبی مقابلہ کیا. فکری اسلامی کا جو تصور علامہ اقبال نے دیا وہ ان کی فکر کا اہم اور بنیادی حصہ ہے. علامہ اقبال 20ویں صدی میں فکری اسلامی کے ایک بہت بڑے داعی تھے. اس حیثیت سے انہوں نے دور حاضر کی اسلامی تحریکوں پر نمایاں اثرات ڈالا ہے. علامہ اقبال وہ مفکر ہیں جنہوں نے برصغیر کی حد تک قومیت، اشتراکیت، سوشلزم، عصبیت، فاشزم، مغربیت، تہذیب جدید، نسلی امتیازی اور تفاقر اور فکری تعطل و جمودگی پر زبردست فکری حملہ کیا کہ جس کے بعد مسلمانوں کو اپنی ایک الگ اور منفرد شناخت قائم کرنے میں زبردست حوصلہ ملا اور برصغیر میں مسلمانوں نے نہ صرف کھل کے سوچنا شروع کیا بلکہ ابھرنے کا بھی آغاز کیا. اس سے احیاء اسلام کو بھی تقویت ملی اور تحریکات اسلامی نے اپنا سفر آگے بڑھانا شروع کیا. ان تحریکات نے اقبال کی فکر کو جذب کیا اور اپنے افکار کو جلا بخشا. اس سے اسلام کی نشت ثانیہ کا مفہوم بھی واضح ہو گیا بلکہ کام کرنے کی نئی راہیں بھی متعین کی. اس تعلق سے علامہ اقبال نے کلیدی رول ادا کیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ علامہ مولانا حالی اور علامہ شبلی نعمانی نے اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے جو ابتدائی کام کیے تھے اس کو اقبال نے آفاقی اور فکری سطح پر آگے بڑھایا. فکری اقبال میں تجدیدیت کا پہلو غالب ہے جس کے معنی باریک ادوار کے بعد بار بار طلوع سحر کا ہونا اور خزاں کے عمل کے بعد موسم کا گل ہونا ہے. وہ اسلام کی قوت احیا یعنی ریوائونگ فورس کی وجہ سے ناسازگار ترین حالات میں بھی پر امید رہا ہے. اقبال تاریخ میں ملت اسلامیہ کے لیے نیا جنم لینے یعنی ریبرتھ کی وجہ سے یعنی ریبرتھ کا قائل ہے اور فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ بار بار نئے مقاصد ہمارے سامنے ابھرتے ہیں اور ہم زمانے میں آگے بڑھتے ہوئے بار بار مرتے ہیں. وہ اسلام کو ملت ساز اور قوم گر یعنی پیپل بلڈنگ فورس کا عنوان دیتا ہے. اقبال کے یہاں اسلام کا تصور حیات جامد یعنی اسٹیگننٹ نہیں بلکہ متحرک ہیں. اسلام کی اس وصف کو اقبال نے نمایاں طور پر واضح کیا. ان کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے نظام حیات اور اس کی بنیادی اقدار کو ان کی اصل شکل میں پیش کیا. اقبال نے روایتی انداز فکر، سطحی سوچ اور جذبہ کی رجحان کو بھی تبدیل کیا. امت کو فکری بلندی اور سوچنے سمجھنے کا ایک تخلیقی زاویہ عطا کیا. نیز مسلمانوں کے زوال کے حقیقی اسباب کو بھی جائزہ لیا اور صرف جائزہ ہی نہیں بلکہ زوال سے باہر نکلنے کا راستہ بھی بتایا. اس طرح کا تجدیدی کام کرنا عام مفکر کے بس میں نہیں ہے. یہ کام وہی کر سکتا ہے جو اشتہادی بصیرت رکھتا ہو. اس لحاظ سے اقبال 20ویں صدی کے بہت بڑے مجتہد تھے اور ان کی فکر نے برصغیر کو غیر معمولی طور پر متاثر کیا. ان کی فکر میں بلا شبہ زندہ رہنے کی صلاحیت ہے. اسلام اور فکر اسلامی کی تشکیل جدید کے تعلق سے ان کا کلام اور ان کی تحریریں ایک طویل عرصے تک زندہ و جاوید رہیں گی. اقبال کے نزدیک اسلام محض اعتقادات کا مجموعہ نہیں بلکہ وہ ایک معاشرتی ضابطہ ہے. اسلام نے رنگ کے ہر فیصلے کا
حل پیش کیا. یہ انسانی ذہن کو ایک خاص رخ پر موڑ دینا چاہتا ہے. یہ در حقیقت بنی انسان کی روحانی مساوات اور یکجہتی کا علمبردار ہے. اسلام ایک ڈوگمیٹک مذہب نہیں ہے. اقبال اس بات پر بار بار زور دیتے ہیں کہ اسلام ایک ڈوگمیٹک مذہب نہیں ہے. اس کا منتہی مقصد یہ ہے کہ نو انسانی ایک گھرانہ اور ایک خاندان بن جائے. اقبال کہتے ہیں کہ اسلام نے اس مقصد کے حصول کے لیے ایک عملی اسکیم پیش کر دی. کم از کم دنیا اسلام رنگ و نسل اور قومیت کے امتیازات کو بالکل مٹا دے. اقبال کا کہنا ہے کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے نو انسانیت کو جینا سکھایا اور اس کے لیے مقصد طے کیا, اور یہی وہ طریقے زندگی ہیں جس نے واضح طور پر خالق کی حقیقی بندگی کی راہ بتائی. اسلام نے انسان کی مذہبی زندگی کو ابہام اور اخفاء اور اسرار سے باہر نکالا اور دنیا میں فرنٹ لائن پر زندگی کی ہمہ تصور پیش کیا, جس نے قلب و ذہن کا مربوط انداز سے تربیت کر کے منظم کیا. میں نے اپنے اس مقالے میں کئی چیزوں کو اجاگر کیا ہے جس کو میں یہاں چھوڑ رہا ہوں, کیونکہ توافق کی وجہ سے اور وقت کی کمی کی وجہ سے میں ایک اہم چیز کو یہاں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. وہ ہے دین و سیاست میں جدائی. جیسے کہ انہوں نے کئی چیزوں کو اجاگر کیا ہے جس میں مغربی فکری تہذیب کا جو تنقیدی جائزہ انہوں نے لیا وہ بھی ان کی فکر کا ایک اہم حصہ ہے. اس کے بعد انہوں نے جس چیز کو انہوں نے موضوع بنایا ہے وہ ہے وطن اور قوم پرستی پر قائم ضرب لگائی. یہ بھی ان کی فکر کا ایک اہم حصہ ہے. اس کے علاوہ مرعوبانہ ذہنیت پر بھی انہوں نے وار کیا ہے. اس کے علاوہ ملی وحدت پر بھی انہوں نے زور دیا. لیکن جس چیز کو میں یہاں آپ کے سامنے آپ کا توجہ دلانا چاہوں گا وہ ہے دین و سیاست میں جدائی, یا دین و دنیا کی جو تقسیم ہوئی ہے, یا علم جدید یا علم قدیم میں جو تقسیم ہوئی ہے. اقبال نے اس کو خاص طور سے موضوع بنایا ہے کہ یہ امت کے لیے کتنا بڑا نقصان دہ چیز ہے کہ ہم دین اور دنیا یا ہم علم جدید اور مذہبی علوم کو تقسیم کریں گے. یہ بہت بڑا امت کے لیے زبردست نقصان دہ ہے. اقبال دین کو ایک اکائی کی حیثیت سے متعلق انداز میں پیش کرتے ہیں. وہ اس کے درمیان تفریق کے بالکل خلاف ہیں. وہ سیاست اور اسلام کو ایک اکائی کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے سے جدائی چنگیزیت سے تعبیر کرتے ہیں. سیاسی نظام کا پہلو دین اسلام کے تابناک اجزاء میں سے ایک نمایاں جز ہیں. اس جز کو کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اقبال نے سیاسی نظام کے رہنما اصول بھی پیش کیے اور قانون سازی کے لیے وہ قرآن, حدیث, قیاس اور اجماع کو بنیادی ماخذ کے طور پر گردانتے ہیں. اس میں انہوں نے قدیم علماء کی روش کو برقرار رکھا ہے. انہوں نے کہا کہ اسلام ایک ناقابل تقسیم حقیقت ہے جس سے دنیاوی اور اخروی خانوں میں بانٹا نہیں جا سکتا. یہ بہت اہم بات ہے جو اقبال نے جس پہ بہت زبردست کام کیا ہے اور امت کو اس کی طرف توجہ دلائی ہے. چنانچہ اقبال کے نزدیک اسلام میں روحانی اور مادی دو الگ الگ خطے نہیں ہیں. قرآن کی روح سے حقیقت متعلقہ یعنی روحانی ہے اور اس کی زندگی زمانی فعالیت سے عبارت ہے. دین و سیاست کی علیحدگی کا جو فساد ہے, یعنی جو دین و سیاست میں جو سپریشن ہوئی ہے وہ 20ویں صدی کے نصف پر عروج پر پہنچ گیا. اس میں جن دو شخصوں نے نمایاں رول ادا کیا ان میں مارٹن لوتھر کنگ اور دوسرا جو شخص ہیں وہ ہے لارڈ میکاولے ہیں. ان دونوں نے روح اور مادہ اور دین و سیاست کے درمیان تفریق کر ڈالی. انہی سے متاثر ہو کر مسلم دانشوروں اور علماء نے تطبع کی راہ اختیار کی اور ان حالات میں اقبال نے بادشاہیت و ملوکیت, جمہوریت اور دین و سیاست کی علیحدگی کے اس فتنے پر کاری ضرب لگائی. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ماضی میں مفکر قائل بھی ہوتے تھے. ماضی میں یا قرن اول میں جو مفکر ہوتے تھے وہ قائل بھی ہوتے تھے اور قائل مفکر کی حیثیت سے بھی کام انجام دیتا تھا. یعنی مفکر اور قائل یعنی تھاٹ اینڈ ایکشن میں یونٹی تھی. بعد میں اس جامعیت میں کمی آ گئی اور فکر عمل کا اتحاد باقی نہ رہ سکا. فکر عمل کو دو خانوں میں بانٹ دیا گیا یعنی تھاٹ اینڈ ایکشن. یہ ماضی میں یا قرن اول میں اس میں ان دونوں میں یونٹی تھی. یہ انٹیگریشن کے طور پر ہم آگے بڑھتے تھے کیونکہ اس دور میں جو مفکر ہوتے تھے وہ قائل بھی ہوتے تھے اور جو لیڈر ہوتے تھے وہ انٹلیکچوئل پرسن بھی ہوتے تھے. اسی لیے ہمارا جو کردار تھا اس دور میں وہ نمایاں تھا. تو بعد میں جب
بلکہ بہت سارے مسلم دانشور یا علماء اس بات کو مسلمانوں کا جو زوال کا اہم فیکٹر قرار دیتے ہیں کہ جب دین و دنیا یا علم جدید یا مذہبی علوم یا قدیم علوم یا جدید علوم کے درمیان جو تقسیم در آئی، یا اس کو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ تھاٹ یعنی فکر، اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہے ایکشن یعنی عمل، ان دونوں چیزوں کے درمیان جب تفریق پیدا ہوئی تو یہ مسلمانوں کے زوال کا سب سے اہم فیکٹر ہے، اور یہی سے ہم اس لیے ہر جگہ اسی وجہ سے ہم ہر جگہ پٹ رہے ہیں کہ ہم نے مذہبی علوم کو الگ کر دیا اور جو جدید علوم ہیں اس کو الگ کر دیا۔ تو اقبال نے سب سے اہم بات یا اہم سلوشن کے طور پر ان کو انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کی، اور مسلمانوں کو بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلائی کہ ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور بھی کیا ہے کہ مغربی علوم یا جدید علوم یا ماڈرن ایجوکیشن میں جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے اس کا بیڑا بھی اٹھایا اور بہت زبردست کام کیا ہے، لیکن مذہبی علوم کے ساتھ ساتھ اس کو انٹیگریٹ کرنے کی بھی بات کی ہے۔ اس کے نتیجے میں تعلیم دو خانوں میں تقسیم ہوئی۔ جب تھاٹ اینڈ ایکشن میں علیحدگی ہو گئی، یہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، تو اس کے نتیجے میں تعلیم بھی دو خانوں میں تقسیم ہو گئی، اور عالمی اسلام میں رائج الوقت مدرسہ کا جو نظام تعلیم ہے امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز کے مقابلے کے لیے درکار رول ادا نہیں کر رہا ہے۔ یہ مذہبی علوم کے بارے میں ان کا تاثر ہے اور اس کو ہم بھی اجاگر کرتے ہیں، جبکہ جو جدید نظام تعلیم ہے وہ ترقی اور آزادی کے نام پر سیکولرزم پر مبنی ہے۔ نظام تعلیم کے ان دونوں خانوں کو اسلامی نظریات کے تحت یکجا کرنا ازحد ضروری ہے۔ تو اقبال نے اس بات پر بار بار زور دیا ہے۔ سیکولرزم پر مبنی یا جدید تعلیم کو اسلامی اساس فراہم کرنا اور قدیم نظام تعلیم کو تازہ و متحرک یعنی اپ ٹو ڈیٹ کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ تو یہ بات علامہ اقبال کی فکر کا ایک اہم حصہ ہے کہ انہوں نے دین و دنیا کی جو تقسیم ہوئی ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور اس کے نتیجے میں جب دین اور سیاست میں تفریق ہوئی اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور اس کے نتیجے میں جو دوسرے چیزوں میں ان کا دخل ہوا ہے وہ ہے نظام تعلیم میں، تو اس کے خلاف بھی علامہ اقبال نے آواز اٹھائی۔ تو اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے ماڈل انسٹیٹیوٹس یا ایسا نظام تعلیم کو رائج کرنا ہے یا ایسے نظام تعلیم کو اجاگر کرنا ہے جو ان دونوں کو ساتھ لے کر چلے، کیونکہ ایک خانہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو جدید تعلیم سے لیس ہیں ان کو مذہبی تعلیم سے کوئی سروکار نہیں، ان کو مذہبی تعلیم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور جو مذہبی علوم پڑھتے ہیں یا جو ہمارے علماء ہیں ان کو بھی جدید تعلیم سے کوئی زیادہ شرکت نہیں ہے۔ تو علامہ اقبال نے بھی اپنی کئی جگہوں پہ اس چیز کی وضاحت کی ہے، اور اس چیز کو آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ اقبال کی فکر کی روشنی میں ان دونوں کا ایک ایسا ایجوکیشن کا ایک ایسا ماڈل تیار کرنا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ حیدرآباد میں کئی جگہوں پہ کہ اسی ماڈل پہ غور و فکر یا اسی ماڈل پہ لوگ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس ماڈل کی اب ضرورت بھی ہے۔ تو میں اپنی گفتگو یہی پہ ختم کرنا چاہوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔